السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج کی اس مجلس میں اور مزید کئی صورتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کل جو سورہ یوسف مکمل ہوئی تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا پیغامات اور کیا اشارات ملتے ہیں، وہ چند ایک چیزیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ نے جو سورہ ختم کی، اس سورہ کی آخری آیت میں کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ ان سارے قصوں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے بہت سمجھداری کی باتیں ہیں اس میں۔ اور آپ دیکھیں کہ سماج کے تقریباً ہر طبقے کے لیے اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغام رکھا ہے، نصیحت رکھا ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک باپ کو اپنی اولاد کی ہر صورت میں اچھی تربیت کی فکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں کسی کے تعلق سے حسد کا شکار کبھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس کا وبال خود ہماری طرف پلٹ کر کے آتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، آپ معصوم ہیں، تو ہو سکتا ہے وقتی طور سے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کے دشمنوں کو ناکام بناتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر آپ صبر کا راستہ اختیار کریں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس صبر کی وجہ سے آپ کو بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور یہ بدلہ کس صورت میں ہوگا؟ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی علاقے کا ذمہ دار بنا دے گا، کہیں آپ کا بہت مقام اونچا ہو جائے گا، کہیں آپ کے پاس کسی اور طریقے سے برکت آئے گی۔ صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ ایک اور بات یہ پیغام ملتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اعتبار سے اچھے ہوں تو آپ کے ساتھ برا چاہنے والے یا آپ کے ساتھ برا کرنے والے کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کر لیں، وہ اپنی تمام تر تدبیر میں، اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہونے والے ہیں۔ ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقتی طور سے کوئی حادثہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس حادثے سے پریشان ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اس حادثے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، اس حادثے کو اپنے لیے موقع سمجھیں اور اس حادثے کو اپنے لیے بہترین بنائیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو بجائے اس کے کہ رونا دھونا شروع کریں، بجائے اس کے کہ کوئی اور چیز وہ اختیار کریں، وہاں پر بھی اس کو موقع سمجھتے ہوئے یا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور بالآخر اسی توحید کی طرف بلانے کا اچھا بدلہ یہ ملا کہ وہی بندہ جو ان کی طرف سے خواب کی تعبیر جان کر کے گیا تھا، اسی نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بادشاہ کو بتایا، اور وہی بندہ یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکالے جانے کا سبب بھی بنا۔ ایسے ہی اس میں ذمہ داروں کے لیے سبق ہے کہ جب ذمہ داری مل جائے تو بجائے اس کے کہ اس ذمہ داری کا آپ غلط استعمال کریں، اس ذمہ داری کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو چیز کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، جس چیز کے آپ ذمہ دار ہیں، اس چیز کے تمام تر پہلوؤں کو رائٹ لیفٹ اور فرنٹ اور بیک سب کچھ جانتے ہوئے اس چیز کا صحیح استعمال کریں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اور ایک بات اور یہاں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی ہمیں معلوم ہو جائے تو فوراً ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے، معافی مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اگر یہاں معافی نہیں مانگا تو بہرحال آخرت میں آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ ایک اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ڈانٹیں، جھڑکیں، اس کو پھٹکاریں، ہمیں اس کی وہ غلطی معاف کر دینا چاہیے۔ ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی ہے، عزیز، رشتہ دار، بھائی یا کوئی اور ہمارا اپنا ہے جس سے ہمارے تعلق سے غلطی ہو گئی تھی، اس نے آ کر کے معافی مانگ لیا یا معافی نہیں بھی مانگا تو ہم اپنا دل بڑا کر کے اس کی غلطی کو معاف کر دیں، اور بجائے اس کی کہ اس کی غلطی کو سماج میں اچھالیں، سماج میں پرچار کریں، ہمیں اس کا تذکرہ تک نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اخیر میں بات ذکر کی تو یہ نہیں کہا
کہ میرے بھائی میرے دشمن بن گئے، کہاں شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آ گیا تھا۔ تو اس سامنے والا اگر اپنی غلطی قبول کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر طعنہ کریں یا اس پر الزام لگائیں یا اس کو طعنہ دیں کہ ارے تو ایسا تو نے ہی ایسا کیا تھا، یہ سب کرنے کے بجائے ہمیں اس کی غلطی معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ مختلف اسباق، مختلف پیغامات جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور اس کے علاوہ کل بہت ساری باتیں آ چکی تھیں۔ آگے سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے بجلی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے اس سورہ میں کیا، اسی کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ الرعد ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ عام طور سے معمول ہے۔ اللہ نے کئی ایک باتیں بتائی ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کی ہے کہ زمین جو ہوتی ہے نا ایک ہی طرح کی، جیسے آپ کے علاقے کی زمین ہے، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جانتے ہیں زمین ایک ہی طرح کی ہے، اس میں آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، اور پانی جب نازل ہوتا ہے زمین سے ملتا ہے تو پانی وہی ہے، زمین وہی ہے، لیکن اس پانی کے زمین سے مل جانے کی وجہ سے کہیں سیب کا پیڑ ہے، کہیں ناریل ہے، کہیں کھجور ہے، کہیں کیلا ہے، کہیں انگور ہے، کہیں جو ہے دھان ہے، چاول ہے، کہیں گیہوں ہے، کہیں جو ہے، کہیں کچھ اور ہے۔ ایک پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، لیکن اس پانی اور زمین کے ملاپ سے پودے، غلے، اناج، پھل، فروٹ، میوے، مختلف طرح کی چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ یہ اس لیے اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگر سمجھو تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے نشانی کہ سب چیزیں ایک ہی ہیں لیکن نتیجہ مختلف آ رہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کرنے والا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کے باوجود، اللہ کی اتنی قدرت کے باوجود، اگر دنیا میں تعجب کی کوئی بات ہو سکتی ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ناریل کے اندر پانی کیسے ڈالا، یا اللہ نے پھل میں مٹھاس کیسے پیدا کیا، یا بعض پھل میٹھے، بعض کھٹے، بعض کڑوے، بعض بدمزہ، اور بعض جو ہے کھٹا میٹھا ذائقہ اس کا کیسے ہو گیا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ کافر کہتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ پیدا کیسے کیے جائیں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے تعجب کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے۔ تو سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ انسان عقل رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ پھر اللہ نے ایک بات ذکر کی، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنی حالت کو نہیں بدلے گا اللہ بھی اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں کیا لوگ سمجھتے ہیں بیٹھے بیٹھے چمتکار ہو جائے، معجزہ ہو جائے، کرامت ہو جائے، تو بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی انرجی لگانی پڑے گی، کہیں پیسہ لگانا پڑے گا، کہیں طاقت لگانا پڑے گا، کہیں محنت کرنا پڑے گا، کہیں جو ہے بھاگ دوڑ، کہیں نیند کی قربانی، کہیں وقت کی قربانی، کہیں مال کی قربانی، یہ سب آپ کریں گے نا تب جا کر کے اللہ آپ کی حالت تبدیل کرے گا۔ ورنہ آپ یہ سوچیں ہمیں دشمن مار رہا ہے، ظالم پریشان کر رہا ہے، اور ایسے جو ہے راتوں رات اللہ رب العالمین ہماری حالت کو تبدیل کر دے، تو معاف کیجیے گا اللہ تعالیٰ ایسے حالات تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون ہے بندہ جب کوشش کرتا ہے تب جا کر کے بندے کی حالت کو اللہ رب العالمین تبدیل کرتا ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی بات آگے اللہ نے ذکر کی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بجلی کو یا بادل کو یا کڑک کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی بجلی کی پرستش کرنے والے، بجلی کی عبادت کرنے والے۔ اللہ نے کہا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ یہ بجلی جو کڑکتی ہے یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ جو کڑک کی آواز آتی ہے اس کے اندر سے، یہ دراصل اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور جب ایسا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی دو چیز کے ساتھ گزارنا چاہیے، ایک رجا اور دوسرے خوف، یعنی امید اور ڈر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ امید رکھتے ہوئے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کا اچھا نتیجہ آئے گا۔ اور اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ خوف کے ساتھ کہ اگر عبادت نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو رجا اور خوف یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر صرف امید ہی امید ہو تو انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا، لیکن اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو ایسی صورت میں انسان کبھی بھی جو ہے وہ اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو اس کی فطرت کے جس چیز کا اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ اللہ نے خوف بھی رکھا، امید بھی رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھو، اور یہی انسان کے لائق بھی ہے۔
آگے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا اور عقل مندوں کی صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل مند وہ ہے جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے۔ نمبر 2، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 3، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کو پوچھتا ہے۔ ویخشون ربہ، نمبر 4، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ نمبر 5، ویخافون سوء الحساب، قیامت کے دن برے انجام سے ڈرتا ہے۔ نمبر 6، صبر کرتا ہے۔ نمبر 7، نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا ہے وہ چپکے سے اعلانیہ طور پر ہر طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ نمبر 9، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو اچھائی کے ذریعے وہ دور کرتا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین میں فساد نہیں مچاتا۔ یہ 10 صفتیں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی ذکر کی ہیں اور فرمایا کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں وہی عقل مند ہے اور وہی بندہ جنت کے قریب جانے والا، لیکن جو اس کے برخلاف کرے ایسا بندہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایسے بندے پر اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کو سکون اور اطمینان چاہیے۔ سکون و اطمینان کیسے ملے گا؟ انسان دنیا میں مختلف طریقے اپناتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے ایک سیدھا اصول دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اگر یہ 2 چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، روتا ہے تو اس کی ماں یا اس کے گھر والے اسے چپ کرانے کے لیے کبھی کوئی کھلونا دے دیا، ڈال دے دیا، کچھ اور چیز دے دیا یا کوئی اور چیز دے دیا، لیکن پھر بھی بچہ وہ سب پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ نہیں چاہیے، اس سے اس کو سکون نہیں ملے گا، تھوڑی دیر تک کھیلے گا پھر پھینک دے گا، پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی ماں کیا کرتی ہے کہ اس کو بوٹل میں دودھ بھر کے دے دیتی ہے اس کو، یہاں سے تھوڑا سکون ملتا ہے اس کو، لیکن پھر وہ اصلی سکون کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اور وہ سکون یہ ہے کہ میری ماں مجھے گود میں لے، سینے سے لگائے اور اپنا دودھ پلائے، یہ اس کا آخری ہدف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک بندے کا آخری ہدف جو سکون کے لیے، بندہ سکون کے لیے گانے سنے، ڈرامے دیکھے، ویب سیریز دیکھے، یہاں جائے وہاں جائے، تفریح کے لیے جائے اور کہیں اور کسی ملک میں جو ہے ٹھنڈے ملک میں اور ہرے بھرے ملک میں چلا جائے، لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون اصلی کہاں ملے گا؟ اللہ کی طرف پلٹنے میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصلی سکون چاہیے اور سکون کے آخری لیول تک جانا چاہتے ہیں تو اللہ پر ایمان رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز پڑھیں، کتنا سکون ملتا ہے۔ رات کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کتنا سکون ملتا ہے آپ کو۔ آپ جڑیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سکون پیدا کرے گا، لیکن جلد بازی کے ساتھ مسجد میں آئیں گے، جلد بازی کے ساتھ بھاگنا چاہیں گے تو پھر سکون آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا دل مسجد میں نہیں لٹکا ہوا ہے، بلکہ آپ کا دل دکان میں یا بازار میں یا مارکیٹ میں یا کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہے۔ یہاں پر سورۃ الرعد مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے کئی ایک نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، کئی ایک قوموں کا تذکرہ ہے، مطلب اختصار کے ساتھ صرف نام لیا ہے، لیکن ان سارے نبیوں کے تذکرے کے باوجود اللہ نے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہیں، وہیں سے اکثر انبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف ذکر کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک چیز اللہ نے بیان کی، جب فرعون سے نجات مل گئی بنی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل جو ہے چھوٹ گئے، فرعون مر گیا، ڈبا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ بہت بڑی نعمت ملی تھی کہ فرعون سے نجات مل گئی، تو کہا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت۔ یہ اللہ نے اصول دے دیا، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا والوں کے لیے اللہ نے اصول بیان کیا ہے کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے آپ کو اور ملے گا۔ اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، بدن سے ہوتا ہے، ان تینوں طریقوں سے شکر ہوتا ہے۔ تو ان تینوں طریقوں سے اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی باڈی کے پارٹس ہیں اس کا صحیح استعمال کریں، اس کو صحیح جگہ لگائیں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، کانوں کا صحیح استعمال کریں، زبان کا صحیح استعمال کریں، دل کا صحیح استعمال کریں، اور
جسم کے دیگر اعضاء کا صحیح استعمال کریں، اس کو صحیح جگہ لگائیں۔ یہ شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کریں گے اللہ برکت دے گا، سلامت رکھے گا، عافیت سے نوازے گا، صحت دے گا اور دیگر چیزوں میں برکت آئے گی۔ لیکن اگر ناشکری کی تو اللہ کا عذاب آئے گا، جو چیز ملی ہوئی ہے اس سے بھی محروم کر دیے جائیں گے، جو فیوچر میں ملنے والا تھا اس سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور دیگر نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور آگے چل کر کے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا ذکر کیا، اس کی مثال بیان کی۔ فرمایا کلمہ طیبہ ایسا ہے کہ جیسا کہ ایک بہت اچھا پیڑ ہو، ایک بہت اچھا درخت ہو اور وہ درخت کا تنا بالکل مضبوط ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈالیاں، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں، پورا ایک دم لمبا چوڑا درخت ہو اور ہر سیزن میں ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہو، کبھی بھی وہ بغیر پھل کے نہ ہوتا ہو۔ فرمایا ایسے ہی کلمہ طیبہ ہے، جو کلمہ طیبہ سے جڑ گیا اس کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی ذات سے دیگر لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہر صورت حال میں اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ لیکن جو بندہ کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کے یہاں وہاں جائے، اللہ نے اس کی مثال برے پیڑ کے ذریعے دی۔ جیسے برا پیڑ ہے، نہ کھانے میں مزہ، نہ دیکھنے میں مزہ، نہ ہی وہ اپنے جو ہے جس کا وہ پیڑ ہے اس کے لیے فائدہ مند، کسی بھی صورت میں وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کسی اور کلمے کی طرف جانے والے کی مثال اللہ نے بیان کی اور ساتھ ہی فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو بندہ کلمہ طیبہ سے جڑا رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور قبر کی زندگی میں بھی اس کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی زندگی میں بھی اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ پھر رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ کے احسانات دیکھیں، فرمایا اللہ نے تمہیں وہ سب دے دیا جس کی تمہیں ضرورت تھی یا جو تم نے مانگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہارے لیے رکھ دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اچھا، یہ آیت دو جگہ اللہ نے ذکر کی، ایک یہاں پر اور ایک ابھی تھوڑی دیر میں سورۃ النحل کی آیت آئے گی، وہاں ذکر کیا اللہ نے۔ یہ ٹکڑا ذکر کرنے کے بعد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آگے کا جو ٹکڑا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو دونوں جگہوں پر الگ الگ ذکر کیا ہے۔ بات دونوں جگہ ایک ہی ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن رزلٹ جو آخر میں بتایا ہے وہ دونوں جگہ پر الگ الگ بتایا۔ ایک جگہ کیا کہا یہاں پر ان الانسان لظلوم کفار، فرمایا انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود یہ بندہ ناشکرا۔ دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کی ناشکری کے باوجود ان کی غلطیوں کو معاف کرتا جاتا ہے اور مزید دیتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی اپنی عادت کیا ہے کہ انسان ناشکری کرتا ہے نعمت پانے کے بعد، اور اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے غلط حرکتیں دیکھنے کے باوجود بھی انسان کو نوازتا رہتا ہے۔ کتنے ایسے دیکھیں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، روزے نہیں ہیں اور اچھائیاں نہیں ہیں، لیکن اللہ دے رہا ہے، اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ صبح اٹھتے ہی ناشتہ دے دیتا ہے، کھانا دے دیتا ہے، ہوا دے دیتا ہے، شام کا کھانا مل جاتا ہے، دکان میں جو ہے مال آ جاتا ہے اور برکت ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان ناشکری کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو آپ اپنی حرکتیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھو کہ تمہارے گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا نواز رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ کئی ایک دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ اس سے پہلے ایک دعا ہم بیان کر چکے ہیں پارہ نمبر 1 میں، وہ دعا کون سی تھی؟ کون سی دعا تھی وہ؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی بھی نیک کام کر لے، اس نیک کام کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میں نے بنا دیا، میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ دونوں باپ اور بیٹے نے دعا مانگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کچھ اور دعائیں رکھ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ دعائیں کیا ہیں، اس سے سبق کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن و امان والا بنا دو۔ 2 بات استعمال ہوئی،
ایک بات یہ کہ آپ جس علاقے میں رہیں اس علاقے سے وفادار بن کے رہیں، وہاں کی امن و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے کچھ اور مانگنے سے پہلے کیا مانگا؟ امن و سلامتی۔ کیا پتہ چلا؟ امن و سلامتی ایک سماج کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو تم میں سے صبح کرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو، یعنی اس کی صحت خراب نہ ہو، اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو اور وہ امن میں ہو، فَكَأَنَّمَا عِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو گویا کہ پوری دنیا اس کو دے دی گئی۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری ذریت کو، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ یعنی آپ ایسے علاقے میں جہاں رہ رہے ہیں اس علاقے کی شانتی کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات کو، اپنی ذریت کو بتوں کی عبادت اور شرک کی غلاظت سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ دعا آپ کو کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا۔ تیسری دعا کیا کی؟ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر کے گئے خانہ کعبہ کے پاس، اس وقت کوئی وجود نہیں تھا اس کا، اور جب جانے لگے کچھ نہیں تھا وہاں پر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ میں نے اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ دیا، یہاں کوئی نہیں رہ رہا، اللہ تعالیٰ اس لیے آباد کر رہا ہوں تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں، لیقیموا الصلاۃ، یہاں نماز قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا اے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو یہاں سے اٹیچ کر دے۔ کس کی دعا ہے کہ آج ہمیں خانہ کعبہ سے محبت ہے؟ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کعبے کا نام سن کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے یا ہماری فیلنگ چینج ہو جاتی، یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ساتھ ہی کیا دعا ہے؟ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سعودی عرب میں چلے جائیں، آپ کو کوئی پھل دنیا کے کسی ملک میں ملے نہ ملے وہاں مل جائے گا، ہر موسم میں ملے گا، ہر موسم میں ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد کیا دعا مانگا کہ اے اللہ مجھے نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے ربنا وتقبل دعا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی مانگا، فرمایا اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ دعا مانگے تو دعا کے قبول ہونے کی بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے۔ پھر آگے ایک آخری دعا کیا ذکر کیا اللہ نے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے۔ کب؟ جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ان کی بات ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا۔ صرف اپنے لیے زندہ مت رہو بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کے لیے بھی زندہ رہو اور ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فلانے جو ہے مسلمانوں کو ستا رہا ہے، فلانے اور جو ہے فلاں قوم جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو غارت کیوں نہیں کرتا، اس پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ظالموں کی حرکتوں سے آپ اللہ کو غافل مت سمجھیں۔ یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ظالم کے بارے میں معلوم ہے، اور اسی لیے اس کا قانون کیا پتہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ بندے کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں تو اس کی سزا ہی ہے لیکن دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے۔ وہ دو کیا ہے گناہ؟ نمبر ایک البغی، ظلم کرنا۔ کسی پر آپ نے ظلم کیا ہے تو جس پر ظلم کیا وہ بددعا کرے نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کو سزا دے گا اور ضرور دے گا۔ آپ کی زندگی میں اگر کہیں کوئی مشکل ہے نا تو آپ دیکھیں کہیں آپ نے کسی کو ستایا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ مشکل میں ہیں۔ نمبر دو
وقطیعۃ الرحم، رشتہ داری توڑنا، اور اس میں بھی علماء نے لکھا سب سے پہلے نمبر پر والدین کے حقوق ادا نہ کرنا۔ جو لوگ والدین کو ستاتے ہیں، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایسے لوگ پھر دنیا میں کبھی سکون سے نہیں رہ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین کی طرف سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسی اولاد سے بدلہ لیتا ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو دے دیتا ہے۔ تو لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے، ان کی حرکتوں، ان کے کرتوت سے اور ان کے ظلم سے غافل مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ جب وقت آئے گا ایسے ظالموں کا تو اللہ پکڑے گا، جیسے فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد اور دیگر تمام لوگوں کو پکڑا، ایسے ہی ان ظالموں کو بھی اللہ پکڑے گا۔ بس ان کا وقت قریب ہے، یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر آگے سورۃ الحجر کا آغاز ہوتا ہے، پارہ نمبر 14 کا۔ سورۃ الحجر کی ابتدا میں جیسے ہی 14واں پارہ شروع ہوتا ہے، ہمارے لیے خوشخبری اللہ نے ذکر کی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن پوری دنیا کے کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ کو بھی لگتا ہے یار کیا مزہ، کیا دین میں کتنی پابندیاں ہیں، یہ کرو، یہ نہیں کرو، ایسے کرو، ویسے نہیں کرو، اس طریقے سے جاؤ، ایسے بال نہیں کٹا سکتے، ایسے بال کٹا سکتے ہو، داڑھی رکھو، یہ کیا لگا رکھا ہے دین میں اتنی ساری پابندیاں ہیں۔ ہم کو لگتا ہے نا، اور کیا ایسا نماز 5 مرتبہ جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، مسجد میں ہی جانا ہے، گھر میں کیوں نہیں پڑھ سکتے، یہ وہ سب پابندیاں جو ہے ہمیں بیکار لگتی ہیں، عجیب و غریب لگتی ہیں۔ آپ تصور کریں، اپنے ایمان کی سلامتی چاہیے۔ کیوں؟ ایسا ایک دن آنے والا ہے کہ یہ کافر سارے کے سارے ایمان والوں کو جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ اتنی بڑی حسرت ہے جو حسرت کبھی بھی پھر پوری نہیں ہو سکتی۔ پوری کب ہوگی؟ اسی دنیا میں۔ اسی دنیا میں بندہ سدھر گیا، ٹھیک ہو گیا، ایمان لے آیا، کفر چھوڑ دیا، تب تو یہ حسرت وہاں نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کفر پر مر گیا تو وہاں تمنا کرے گا اور ضرور کرے گا لو کانوا مسلمین، کہ اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ مختلف واقعات جانتے ہوں گے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے۔ مامون رشید کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جب وہ بادشاہ تھا تو اس کے دربار میں ایک یہودی آیا۔ اس یہودی نے آ کر کے جو بھی بات کرنا تھا کیا، تو مامون نے اس کے سامنے دین کی دعوت رکھی، توحید کی طرف بلایا، کہا دیکھو اس دین کو مان لو، یہی سچا دین ہے۔ تو اس نے نہیں مانا، چلا گیا۔ 1 سال کے بعد آیا اور مسلمان بن کر کے آیا، اپنے اسلام کا مامون کے سامنے اعلان کیا، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ کہا کیا وجہ ہے تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا کہ پچھلے سال میں تمہارے پاس آیا تھا تو جانے کے بعد میں نے ایک جو ہے طریقہ اختیار کیا کہ سچا دین کون سا ہے یہ جانچنے کے لیے۔ کہا کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا میں نے تورات کے 3 نسخے اور 3 کتابیں تورات کی لکھی، اور تینوں میں نے الفاظ الگ الگ رکھے، چینج کر دیا، تبدیل کر دیا، کچھ کا کچھ میں نے لکھ دیا ان 3 نسخوں میں، اور میں مارکیٹ میں گیا، میں نے بیچا، خریدنے والوں نے خرید لیا۔ کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا کہ اس میں ایسا لکھا کیوں لکھا ہے، ایسا تھا تم نے ایسا کیوں بدل، کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر انجیل لکھی، جا کر کے میں نے مارکیٹ میں بیچا، تبدیل چینج کر کے میں نے لکھا تھا اور لوگوں نے خرید لیا۔ لیکن کہتا ہے پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے اور تینوں میں نے چینجنگ کر دی، اپنی طرف سے جو تبدیل کرنا تھا کر دیا میں نے، خریدنے والوں نے خریدا، لیکن پھر انہوں نے پڑھا تو ان کو غلطی معلوم پڑی، انہوں نے آ کر کے میرے پاس آبجیکشن کیا کہ بھائی جو یہ قرآن تم نے بیچا ہے، جو لکھا ہے، اس قرآن میں فلاں 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 جگہ غلطیاں ہیں، یہ ہمیں نہیں چلے گا، اس کو واپس لے لو۔ کہتے ہیں یہ جو ہے قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی پر ایک واضح دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے، کرتا رہے گا، آئندہ زمانے میں قیامت تک کرتا رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ
اٹھا کر کے دیکھ لیں، اے سے لے کر کے زیڈ تک، الف سے لے کر کے یا تک، کوئی بھی اس کو نہیں یاد کر سکتا۔ یاد کر لے گا 2-4 دنوں کے بعد بھول جائے، ریپیٹ کرتا بھی رہے تو اس کے ذہن میں مکمل باتیں نہیں رہیں گی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، بچہ کہیں 6 سال کا، کہیں 5 سال کا، کہیں 8 سال کا، کہیں 10 سال کا، کہیں 12 سال کا، کہیں بڑھاپے میں انسان یاد کر لیتا ہے جب ذہن کام کرنا بند۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ 40-50 سال کی عمر کے بعد مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے قرآن یاد کر لیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے، اور یہ اشارہ ہے، یہ نشانی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کلام اللہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آگے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ابلیس کا تذکرہ کیا جو بات ہم بیان کر چکے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کے ہلاکت و بربادی کا ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کے اخیر میں، چھوٹی سورہ ہے، اس سورہ کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو لوگ بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انا کفیناک المستہزئین، میں ایسے تمام لوگوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم آپ کا ذکر دنیا میں بلند کریں گے، پوری دنیا میں آپ کا چرچا ہوگا، اور ہوتا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اللہ نے کہا اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم آپ کی طرف سے اس سے بدلہ لیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے گستاخ پیدا ہوئے، کعب بن اشرف، ابو رافع یا اور کوئی جو ہے گستاخ پیدا ہوا، اس کا سر کاٹا گیا یا اس سے اللہ رب العالمین نے بدلہ لیا یا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس دور میں بھی بہت سے گستاخ پیدا ہوئے اور اپنے انجام کو پہنچے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایک بات کہی، فرمایا اگر لوگوں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کا دل پریشان ہوتا ہے، آپ کا سینہ جلتا ہے، تو آپ ایک کام کریں، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور سجدے میں گر جائیں، یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگیں، سکون مانگیں، اطمینان مانگیں۔ اور اللہ نے کہا اس عبادت کے راستے میں لگے رہیں، کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہمارے جو ہے تصوف والے صوفی حضرات جو ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے، کہتے ہیں جب اللہ پر یقین کامل ہو جائے تو پھر عبادت کرنا چھوڑ دو۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت کہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ اسی لیے یہ ہو ہاں میں ہی رہتے، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ ان کو یقین مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یقین کا مطلب کیا ہے؟ موت۔ یقین سے مراد موت ہے، اور موت کو یقین کیوں کہا؟ اس لیے کہ موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، دنیا کے کسی بھی دھرم والے کا اختلاف نہیں، کسی بھی مذہب والے۔ اسی لیے اللہ نے موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا کہ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ پھر سورۃ النحل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس سورہ میں اللہ نے اپنی جتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کسی اور سورہ میں نہیں ذکر کیا۔ اسی لیے بعض علماء نے اس سورہ کو نعمتوں والی سورہ کہا، بعض مفسرین نے اس سورہ کو نعمتوں والی سورت قرار دیا ہے۔ آپ شروع سے لے کے میں پہلے ایک سرسری جائزہ لے لوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے فرشتوں کا تذکرہ، انسان کی پیدائش کا تذکرہ، جانوروں کا تذکرہ، مختلف طرح کے جانوروں کا تذکرہ جن میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہیں، بعض کے ذریعے سواری کرتے ہیں، بعض کو کھیت میں جو ہے کھیت کی جو ہے روپائی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر بارش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا تذکرہ کیا، مختلف رنگ اور کلر کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، سمندر کا تذکرہ کیا ہے، سمندر میں ملنے والی مچھلیوں کا تذکرہ کیا ہے، مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے، پھر سمندر سے ملنے والے زیورات کا تذکرہ کیا ہے، آسمان میں ٹاکے ہوئے ستاروں کا تذکرہ کیا ہے، اور مختلف باتیں اللہ نے بیان۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا بھیجا جانا، اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے علماء کا تذکرہ کیا، علماء بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ پھر اور آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے مختلف جانوروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سے تم دودھ لیتے ہو، ان سے جو ہے تمہیں شہد ملتا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کو تم اور کسی کام کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اور آگے بڑھیں
بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انسانوں کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ نے کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا تاکہ تم علم حاصل کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ پھر اس کے بعد سردی اور گرمی میں پہننے والے مختلف کپڑوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ یہ مختلف نعمتیں اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اور کسی سورہ میں اتنی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا شروع میں اللہ رب العالمین نے مختلف طرح کی مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ جو ہے پرفیکٹ ہے، چاہے فرشتے ہوں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، انسان ہو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جانور ہو ان میں سے کچھ جانور ایسے سواری کے لیے ہوتے ہیں، کچھ جانور مال کھانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، کچھ جانوروں کو کھیت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی جو ہے صلاحیتوں والے جانور پیدا کیے۔ اب اونٹ کو آپ کھیت میں نہیں لگا سکتے، بیل کو آپ جو ہے ریگستان کے سفر کے لیے نہیں لگا سکتے، ایسے ہی آپ گدھے کا گوشت نہیں کھا سکتے، آپ بکرے کو گدھے والے کام میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے فائدے کے لیے یہ مختلف جانور پیدا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا تذکرہ کیا جس کے بارے میں ہم بار بار بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کھیتی وغیرہ کا تذکرہ کیا کہ تم کھیتی کرتے ہو تو غلے، اناج، کھجور، انگور وغیرہ مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا تذکرہ کیا اور آگے سمندر کا ذکر کیا۔ پھر اور ستاروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین میں اللہ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں۔ کیوں اللہ نے پہاڑ کیوں رکھے؟ تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، زمین کی سلامتی، زمین کی بقا، زمین کے تحفظ، زمین کی حفاظت کے لیے اللہ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے ہیں تاکہ زمین میں لرزش نہ ہو، زمین جو ہے زلزلے کا شکار نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب چاہتا تب زلزلہ آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے تو یہ پہاڑ زمین میں آنے والے زلزلے کو روک نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ نے آسمان میں جو ستارے رکھے ہیں ان ستاروں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنا راستہ تلاش کر سکے۔ ستاروں کو 3 مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ نمبر 1 کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، نمبر 2 شیطانوں کو مارنے کے لیے کہ شیطان جنات جب آسمان میں کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں فرشتوں کی تو وہاں سے ستارہ ٹوٹتا ہے اور اس جنات اس شیطان کے پیچھے لگ کر کے اسے مار دیتا ہے، تو شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اور تیسرا مقصد ستاروں کا ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ جب یہ لائٹ، یہ موبائل، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پرانے لوگ جانتے ہیں کہ کیسے آسمان میں ستارہ دیکھ کر سمت معلوم کیا جاتا تھا کہ ایسٹ میں جا رہے، ویسٹ میں جا رہے، ساؤتھ میں جا رہے، نارتھ فلاں ستارہ نکل گیا ہے تو اب اس طرف جانا ہے، یہ کون سا راستہ ہے، ادھر جانا ہے، اور پھر اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی تھی اور اس کی روشنی میں لوگ اپنا اپنا سفر طے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد ہے۔ اچھا، ان نعمتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، پھر بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کی طرف بلایا اور بتایا توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے اظہار کے لیے، اس نعمت کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے علماء بھیجے، اور ان علماء اللہ نے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کی یہ بنیادی ذمہ داری رکھی کہ جا کر کے لوگوں کو حکم دو ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اور جب یہ انبیاء دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے ان کے وارثین پیدا کیے، علماء کو پیدا کیا، اسی لیے آگے ذکر کیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہ ہو، دلیلوں کے ساتھ، اور ان سے اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرو۔ یہ بنیادی ذمہ داری اور یہ بنیادی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حقیقت بیان کی۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود یہ انسان اتنا بدتمیز ہے کہہ لیجیے آپ کہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹی بات گڑھ لی۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بتاؤں جو ہمارے یہاں غلطی کرتے ہیں لوگ، اور وہ بات یہ ہے کفار مکہ جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں، اور اپنے لیے کیا ہے بیٹیاں ناپسند کرتے تھے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، اسی لیے عرب کے بعض قبیلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے،
پورا عرب نہیں کرتا تھا. ہمارے یہاں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے. اگر ساری لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو پھر شادیاں کس سے ہو رہی تھیں؟ بعض قبیلے یہ کام کرتے تھے، سارے قبیلے یہ کام نہیں کرتے. بعض قبیلوں میں بعض علاقوں میں یہ رواج تھا، بعض علاقوں میں ایسا کام انجام دیا جاتا تھا. بہرحال اپنے لیے لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے کہ تم میرے لیے لڑکیاں جوڑو اور اپنے لیے جو ہے لڑکیوں کو ناپسند کرو، بلکہ اگر تمہیں لڑکیوں کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے. اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی پیدائش کو خوشخبری قرار دیا. کہا اگر پیدائش کی خوشخبری دے دیا تو اس کا چہرہ مارے جو ہے پریشانی کے کالا پڑ جاتا، سیاہ ہو جاتا، غصے سے دانتوں کو پیس رہا ہوتا ہے اور قوم والوں سے چھپ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پوچھ نہ لے ارے یار تمہارے یہاں کیا پیدا ہوا، لڑکا کہ لڑکی، تو یہ نہ جواب دینا پڑے کہ میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے. بعض لوگ آج بھی جو ہے یہ کہنے سے ارے میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ دبے جملے دبے الفاظ میں کہتے ہیں، لیکن لڑکا پیدا ہو بڑے اچھے انداز میں میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اور بعض لوگ ہمارے یہاں دیکھیں نا دماغ کیا ہے، ذہنیت کیا ہے، لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے کہ اگر پیدا نہ ہونا کوئی اولاد نہ ہو اور اتفاق سے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کہہ لیں کہ عورت حمل سے ہو جائے تو پلان سارا کیسے بنتا ہے؟ لڑکوں کے حساب سے پلان بنتا ہے. کیا نام رکھیں گے؟ لڑکے کے حساب سے سارے لوگ سوچتے ہیں. بیٹا ہوگا تو کیا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثر لوگ اسی اعتبار سے چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکا ہوگا ایسا کریں گے ویسا کریں گے. بہرحال وہ دوسری بات، میں عقیدے کی بات بتا رہا تھا کہ لڑکیوں کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. لیکن سوال یہ آیا کہ اگر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں آئی کہاں سے؟ تو کفار مکہ نے کیا کہا؟ مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات سردار کی بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم کیا. نعوذ باللہ. سردار جنات جو تھے ان کی بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم کیا. اس کو اللہ نے سورۃ الصافات میں ذکر کیا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ جناتوں اور اللہ کے درمیان ان لوگوں نے خاندانی رشتہ جوڑ دیا. اور خاندانی رشتہ کیسے؟ کہ اللہ نے سردار جنات کی بیٹیوں سے تعلق قائم کیا اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے یہ فرشتے پیدا ہوئے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو اللہ کی بیٹیاں. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں فرشتوں کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اینجل. اور دیگر لوگوں کے یہاں فرشتوں میں مرد اور عورت کا تصور ہے. جو مرد ہے وہ فرشتہ اور جو عورت ہے وہ پری ہے نا، پری تصور ہے. اسی لیے ہم اپنے گھروں میں ہماری خواتین گھر کی اپنی بیٹیوں کو خوبصورت لگتے ہیں، میری بیٹی پری لگ رہی ہے بولتے ہیں نا. یہ غلط جملہ بولتے ہیں آپ. اگر آپ اپنی بیٹی کو پری بولتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ کی بیٹی مان رہے ہیں، کیونکہ پری. اچھا دوسری بات اس میں کہ پریوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، پری کوئی مخلوق نہیں. یہ ان لوگوں نے ہی فرشتوں کو دیکھ کر کے پریوں کا تصور قائم کر لیا اور سیریل ڈراموں کہانیوں اور جو ہے پرانے زمانے میں کیا الف لیلا سندباد جہازی وہ بچپن میں ہم نے بھی دیکھا. اللہ معاف کرے ہمارا بھی تصور تھا کہ پریوں کی کوئی حقیقت ہوتی، پریاں بھی ہوتی، لیکن جب علم ہوا تو پتہ چلا پریوں کا کوئی تصور نہیں. اور اس میں ایک اور بات کہ پریاں جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں. کہیں کوئی مصیبت میں پہنچ گئی، کیا مسئلہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے، سارا قصہ تمام. ہمارے یہاں بچے بالغیر دیکھتے ہیں اور اس طریقے کے ڈرامے دیکھتے ہیں، اس طریقے جو سیریل دیکھتے ہیں، یہ سب عقیدے سے کھلواڑ ہے. یہ آپ کے عقیدے پر حملہ کرنے کی تدبیر اور پلان ہے. یہ گویا کہ آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کفار والا عقیدہ آپ مان رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مان رہے ہیں کہ فرشتوں میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں. حالانکہ فرشتے ہیں، ان کے یہاں انسانوں کی طرح مرد اور عورت کا تصور نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کے پیدا ہونے کے لیے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط عقیدہ، یہ غلط جملہ جو آپ اپنے گھروں میں بولتے ہیں کہ میری بیٹی پری لگ رہی، پری کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر آپ پری کا تصور مانتے ہیں تو گویا کہ آپ فرشتوں میں مرد اور عورت مانتے ہیں. اگر مرد اور عورت مانتے تو گویا کہ فرشتوں کو آپ اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور یہ سراسر اللہ کی ذات کے خلاف ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اور وہ کسی کا باپ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے. تو اپنا عقیدہ درست کرے اور اس قسم کے جملوں، اس قسم کے ڈراموں، اس قسم کے سیریل سے
خود بھی دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کا بچہ یہی سمجھے گا کہ اس طریقے کی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طریقے کی کوئی مخلوق ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی چکر میں رہے گا، اس کا ذہن اسی طریقے سے بگڑ جائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے، فرمایا جانوروں میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ کیسے جانوروں میں نصیحت ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے نسقیکم مما فی بطون، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ سے۔ ایک گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، کیا کھاتے ہیں لوگ؟ جو بھی کھاتے ہو، گھاس چارہ جو بھی کھاتے ہو، گھاس چارہ کھایا، پیٹ میں گیا، اب اس گھاس چارے سے تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تین چیزیں بنتی ہیں، تین چیزیں بنتی ہیں، خون، دودھ اور گندگی، اسی ایک چیز سے تینوں چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن پھر آپ کمال دیکھیں، نسقیکم مما فی بطون من بین فرث ودم لبنا خالصا، ایک چیز سے تین چیزیں بنی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کو اس ناپاکی یا گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر لاتا ہے، جسے ہم دودھ کہتے ہیں۔ اور یہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ خالصاً، نہ اس میں گوبر ملا ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں خون ملا ہوتا ہے، سائغا للشاربین، پینے والے کے لیے بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، ایک چیز سے تین چیز بنایا اور تین میں سے ایک کو باہر نکال رہا ہے، بلکہ تینوں اگر باہر نکلے تو تینوں کے باہر نکلنے کے راستے الگ الگ ہیں، تینوں مکس نہیں ہو سکتے، تینوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، تینوں کے نکلنے کا مخرج تینوں کا الگ الگ ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری، اور اسی پیٹ سے نکل کر کے آ رہا ہے، لیکن نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے اور نہ ہی اس میں خون کا کوئی ٹیسٹ ہے، بلکہ پینے والے کے لیے اس میں مزہ ہی مزہ ہے، پینے والے کے لیے طاقت ہے، پینے والے کے لیے انرجی، اللہ کی قدرت۔ ایک اور اللہ کی قدرت آگے دیکھیں، اللہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی کے نام پر ہی سورہ کا نام ہے سورۃ النحل۔ یہ نعمتوں والی سورہ ہے نا، تو نعمتوں والی سورہ میں اللہ نے ایک نعمت شہد کی مکھی کے نام پر سورہ کا نام رکھا، یہ بتلانے کے لیے کہ شہد تمہارے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اور شہد بنتا کیسے؟ چھوٹی چھوٹی مکھیاں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بانٹ ڈالتا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ پہاڑوں پر اپنا گھر بناتی ہیں، اور پیڑ پودوں، پھل فروٹ، یہ ساری چیزوں پر، پھول وغیرہ پر جا کر کے بیٹھتی ہیں اور وہاں سے رس چوس کر کے لاتی ہیں۔ کتنی بھی دوری پر چلی جائیں وہ اپنا راستہ اسی راستے سے آتی ہیں، اپنا راستہ نہیں بھولتی، سیم راستہ۔ ثم کلی من کل الثمرات، مختلف طرح کے پھول وغیرہ کا رس چوس کر کے لاتی ہیں، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، وہی راستہ کاٹتے ہوئے جو ان کے رب نے ان کے لیے بنایا ہے آتی ہیں، يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ سے وہ رس ڈالتی ہیں، شہد بناتی ہیں، اور وہ شہد مختلف رنگ کا ہوتا ہے، مختلف کلر کا ہوتا ہے، کوئی بلیک ہو جاتا ہے، کوئی اورنج ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا ریڈ ہوتا ہے، کوئی کچھ اور ہوتا ہے، کوئی کچھ اور ہوتا ہے، ایک ہی مکھی، اسی طریقے، وہی کام، وہی رس، وہی سب کچھ، لیکن اللہ کے حکم سے شہد کا ذائقہ الگ، چھوٹی مکھی کا الگ، بڑی مکھی کا الگ، اس جنگل کا الگ، اس پیڑ کا الگ، اس کا الگ، اس کا الگ۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے علاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کیا کروں؟ کہا شہد پلاؤ۔ شہد پلایا، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، نبی سے کہا آپ نے بتایا تھا ٹھیک نہیں ہوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پلاؤ، پھر سے پلایا، پھر ٹھیک نہیں ہوا، پھر سے آیا کہنے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی تیرے بھائی کا ہاضمہ خراب ہے، وہ ہاضمہ برداشت، اس کا پیٹ برداشت نہیں کر پا رہا شہد کو، ورنہ اللہ کی بات سچی ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے اور دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے۔ پھر آگے اسی قسم کی اور مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک آخری بات اس سورہ کے حوالے سے بتا کر بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ جب نعمتوں والی سورہ ہے نا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعمتوں پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ایک گاؤں کا انجام اللہ نے ذکر کیا، وہ گاؤں تھا مکہ۔ مکہ کے علاقے کا تذکرہ کیا، مکہ والوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی۔ اس کو اللہ نے سورہ قریش میں بھی ذکر کیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ ہر طرف سے روزی ان کے پاس آ رہی تھی، شام سے بھی اور دیگر مختلف آس پاس کے جو علاقے تھے، تجارت کا پورا راستہ کھلا ہوا، ہر طرف سے نعمت مل رہی تھی۔
کسی دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا، اتنی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے شکر میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لے آنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ میں نے اس سے پہلے کہا جیسا آپ عمل کریں گے اسی کے حساب سے بدلہ آپ کو ملے گا۔ ان لوگوں کو نعمت مل رہی تھی، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، امن میں تھے، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے نہ ہی تجارت پر شکر ادا کیا، کھانے پینے کی چیز پر، اور نہ ہی امن پر شکر ادا کیا، تو اللہ نے اسی جیسے عذاب میں ڈال دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جو کھانا، جو تجارت کا سامان، جو سب کچھ مل رہا تھا وہ بند ہو گیا، اب بھوکے ہو گئے، لقمے لقمے کے محتاج کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ والخوف، پہلے امن میں تھے، اب اللہ نے خوف میں بدل دیا، ادھر سے دشمن کا ڈر، کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں یہاں سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں یہاں سے حملہ نہ ہو جائے۔ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ بما کانوا یصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی غلطی کی وجہ سے، کہ یہ لوگ نعمتیں پانے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ناشکری کا بدلہ ان کو یہ دیا کہ اللہ نے جو تھا وہ بھی چھین لیا، جو ملنے والا تھا اس سے بھی محروم کر دیا، اور ان لوگوں کو خوف اور ڈر والے ماحول میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا۔ تو نعمتیں ملی ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے گھر میں سنگل ڈور کی فریج ہو، کسی کے گھر میں ڈبل ڈور کی یا لارج فریج ہوگی، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ سنگل فریج رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس نے وہی رکھا ہوا ہے، شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کا، شکر ادا کریں گے، کل کو ڈبل ڈور کی فریج ہوگی، پرسوں اپنا گھر ہوگا، اپنا بنگلہ ہوگا، اپنی گاڑی ہوگی، شکر ادا کریں گے، ملتا رہے گا، ناشکری کریں گے جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محروم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔